یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ شاید جھوٹ اور سچ کا اندازہ لگا سکوں، ورنہ قابل دید کچھ بھی نہ تھا۔ لڑکیاں بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتی ہیں اور ان کے آنسو بھی، مگر وہ ایسی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ کیا معمہ تھا؟ میں سوچنے لگا، آخر اسے کیا پڑی تھی کہ جو اجنبی ہونے کے باوجود مجھ سے ملتی، معافی مانگتی، ایک ایسی لڑکی بننا پسند کرتی جس سے ایک شرمناک واقعہ وابستہ تھا۔ کیا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے رفتہ رفتہ جیسے میرے ذہن کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ ماہپارہ کے سلسلے میں آنکھیں دیکھا کئی بار غلط ثابت ہو چکا تھا۔ گزشتہ شب وہ ایک معمولی شکل کی لڑکی تھی، اور اس کے بعد میرے نوکر اور پولیس والوں نے بھی اس کی جو حالت بتائی تھی اس سے مجھے فریب نظر میں مبتلا کر دیا تھا، اور میرے علاوہ دوسروں کو بھی۔ وہ ایسا کرنے کی اہل تھی کہ حقیقتاً جو نہ ہو آدمی کو وہی نظر آئے۔ جب وہ یہ قوت رکھتی تھی تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک بدصورت لڑکی مجھے حسین اور اس کی ہمشکل نظر آنے لگے۔ عمل کے دوران ہی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں نے زلزلے کی گڑگڑاہٹ سنی تھی۔ یہ فریب سماعت تھا، حقیقت میں زلزلہ نہیں آیا تھا، جس کا ثبوت ارشاد علی نے بیان کیا تھا۔ اس نرس کی آواز مجھے ماپارہ جیسی معلوم ہوئی۔ یہ بھی سماعت کا فریب ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا نام مجھے نادرہ کے بجائے ماہپارہ سنائی دیا، اور اسے بھی اسی خانے میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے یہ بھی ممکن تھا کہ میں تو ماہپارہ کہوں اور دوسرے فریب سماعت میں مبتلا ہو کر نادرہ سنے۔ یقیناً اس نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے یہ کھیل کھیلا تھا، ایسی ہوشیاری کہ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ نرس نادرہ اس وقت ماہپارہ کی پراسرار قوتوں ہی کے زیر اثر رہی ہوگی جب اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے اور میرے خلاف تھانے میں جا کر رپورٹ درج کرائی تھی۔ پھر ان خطرناک حالات میں بھی میں نے ایک راہ نکال لی، تو ماہپارہ نے نادرہ کو اپنے سحر سے آزاد کر دیا۔ مجھے اپنی قیاسیات 100% درست معلوم ہونے لگے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب وہ لڑکی یہاں پر نظر نہ آتی۔ اس طرح ماہپارہ نے مجھے ہر دھورا وار کیا تھا۔ اول یہ کہ جذبات کی رو میں بہہ کر میں بہک جاؤں اور اس طرح عمل کی ایک شرط پوری ہونے میں ناکام ہو جائے۔ بروقت مجھے خطرے کا احساس ہو گیا اور میں سنبھل گیا، تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عمل کی شرط پوری نہ ہو سکے، یعنی میں مقررہ وقت پر اور مقررہ جگہ پر عمل نہ کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ میں حوالات میں بند ہوتا تو جگہ کی پابندی نہ کر پاتا۔ یہ بھی ماہپارہ کی کامیابی ہوتی۔ ماہپارہ نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس مظلوم لڑکی نادرہ کو اپنا اعلی کار بنایا تھا، جو اس وقت میرے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی مظلوم اور بے گناہ ہے۔ اس خیال نے میرے دل میں اس بدصورت لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا کر دی۔ بیٹھ جاؤ نادرہ، میں نے اسے کافی دیر کے بعد مخاطب کیا۔ جی۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اور اس کی حیرت غلط نہیں تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ہاں، بیٹھ جاؤ، اور اپنے دل سے یہ بات نکال دو کہ میں تم سے خفا ہوں۔ میں پھر بولا۔ وہ کچھ جھجکتی پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔
نادرہ، جو کچھ ہوا اسے اپنے ذہن سے جھٹک دو کہ اسی میں تمہاری اور میری بھلائی ہے۔ تو کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی آواز میں ارتعاش تھا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ تمہیں خود اعتراف ہے تم اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کے باوجود اگر تمہارا دل اس سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یقیناً یہ آنسو ممنونیت کے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہونٹ کانپے۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس کب ہوا؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ مقصد وہ نہیں تھا جو از سر نو سامنے آ گیا۔ آج صبح، اس نے بوجھل سی آواز میں جواب دیا۔ میں خود یہ سوچ رہی تھی کہ تھانے جا کر حقیقت کا اظہار کر دوں گی، چاہے مجھے خود ہی کیوں نہ سزا بھگتنا پڑے۔ غلط بیانی اور کسی پر جھوٹا اور اتنا سخت الزام لگانا بھی بہرحال جرم ہے۔ اس دوران میں تھانے سے خود ہی بلاوا آ گیا۔ میں چونک اٹھا تو گویا نادرہ خود ہی اپنا بیان بدلنے پر آمادہ تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ایس ایچ او نے اسے بیان بدلنے پر راضی نہیں کیا تھا، اور اس نے مجھے خواہ اچھا خاصا چھیل لیا، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب میرے پاس زیادہ رقم نہیں تھی۔ یہ سوچ کر مجھے اس عیار شخص پر غصہ آنے لگا، مگر جلد ہی میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ پھر جواباً نادرہ نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میں مزید کھول اٹھا۔ پولیس نے واقعی حد کر دی۔ مجھ سے رقم ایٹھی تو ایٹھی تھی، اس غریب کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہوا یہ کہ نادرہ نے تھانے پہنچ کر صاف کہہ دیا کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں اور وہ اپنا تحریری بیان واپس لینا چاہتی ہے۔ ایس ایچ او نے اسے کہا کہ یہ مشکل ہے، کیونکہ میں نادرہ پر جھوٹا الزام لگانے پر کیس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے منت سماجت کی تو ایس ایچ او بڑی مشکل سے 500 روپے لے کر اس بات پر راضی ہوا کہ اس کا تحریری بیان واپس کر دے گا۔ پھر مجھ سے اس نے روپے لے کر اس بات پر راضی ہوا کہ اس کا تحریری بیان لے کر واپس کر دے گا۔ پھر مجھے اس نے 15,000 روپے اینٹے۔ نادرہ نے وہ تحریری بیان لے کر پھاڑ دیا اور مجھ سے معذرت کرنے چلی آئی۔ نادرہ کے بیان کی روشنی میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ پولیس نے یقیناً اس کی رپورٹ درج نہیں کی ہوگی تاکہ اس کا تحریری بیان دکھا کر مجھ سے رقم اینٹ سکے۔ گویا یہ جھوٹ تھا کہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ تحریری بیان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے استعمال بھی کیا جا سکتا تھا اور نہیں بھی، اس کا انحصار حالات پر تھا۔ پولیس اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ اگر ایف آئی آر کٹ چکی ہوتی تو اس تحریری بیان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے جانے یہ کیوں نکتہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پے در پے واقعات نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ نادرہ ایک معمولی نرس تھی اور اس کے لیے 500 روپے بہت تھے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا اور اسے الماری سے 500 روپے نکال کر دینے لگا۔ یہ رکھ لو، میں نے اس سے کہا۔ مگر کیوں جناب؟ وہ حیرت سے بولی۔ آپ یہ روپے کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے گھر میں تم بے قصور ہو، میری نظر میں تم بے قصور ہو اور کسی بے قصور کو سزا ملنا نہیں چاہیے۔ میں بولا، رکھ لو انہیں۔ میں نے پھر اس کی طرف نوٹ بڑھا دیے۔ لیکن میں یہ روپے نہیں لوں گی۔ آپ کا یہی احسان کم نہیں کہ مجھے معاف کر دیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ روپے لے لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ یقیناً ایک شریف لڑکی تھی۔ دکھے ہوئے دل کے لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میں جاؤں؟ اس نے بڑے بھول پن سے کہا، بالکل اسی طرح جیسے میں اسے جانے نہ دوں اور روک لوں۔ میں اس کی آنکھوں میں مچلنے والے جذبات کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد تھا
کہ میں نے اس سے گزشتہ روز کیا کہا تھا، مگر وہ اور لمحے تھے اور بات تھی۔ میں اسے ماہپارہ کی ہم شکل سمجھ رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی۔ میں اب مزید کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، ہاں نادرہ، تم جاؤ۔ آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ اس نازیبا حرکت پر وہ رک رک کر کہنے لگی، ہاں ہاں بالکل، میں نے اسے یقین دلایا۔ پھر آپ نے کل مجھے جو کچھ کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی اور محروم زندگی کا سہارا سمجھ سکتی ہوں، آخر اس کی محرومیاں جاگ ہی اٹھیں اور دل کی بات زبان پر آ گئی۔ مجھے اس بھولی اور اداس لڑکی پر بہت ترس آیا، مگر ظاہر ہے کہ اب وہ دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس سے نہیں ماہپارہ سے اظہار محبت کیا تھا، یعنی اسے ماہپارہ سمجھ کر۔ سنو نادرہ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، جس طرح تم سے کل کچھ ہو گیا تھا وہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس عالم میں جانے کیا کیا کہتا رہا، ان باتوں کو بھلا دو اور اپنے ہی شب و روز میں آباد رہو۔ میں نے اس عالم میں جو کچھ کہا اس کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً وہ میری بات سن کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، جنہیں چھپانے کی خاطر اس نے منہ پھیر لیا۔ خدا حافظ، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا حافظ نادرہ، میں نے بھی جواباً بولا اور اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو میں بستر پر دراز ہو گیا۔ پھر رات بھر کی تھکن اور بیداری نے بہت جلد میری آنکھوں میں نیند کے جال بچھا دیے۔ پھر 5-6 دن کی قابل ذکر واقعے کے بغیر گزر گئے۔ میں بدستور عمل کرتا رہا۔ ڈاکٹر امتیاز صبح شام آ کر میرے گردن کے زخم کی ڈریسنگ کرتا رہا، جس کے سبب مجھے تکلیف اور اذیت سے نجات ملی ہوئی تھی، ورنہ جانے مجھ پر کیا گزرتی۔ میں اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید ماپارہ کی روح میری طرف سے مایوس ہو گئی ہے، ورنہ مجھ پر کوئی نیا حربہ ضرور آزماتی۔ شاید اب اس کے ترکش میں کوئی تیر نہیں رہا۔ اس عرصے میں مجھے اپنے ورکنگ پارٹنر نصیر الدین کا خیال ہی نہیں تھا، جس کے دل میں بے ایمانی آ گئی تھی۔ اس نے نہ صرف فرم پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کا تنہا مالک بن بیٹھا تھا، بلکہ مجھ پر 2.25 لاکھ روپے واجب الادا بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی کہ میں رقم ادا کروں، ورنہ وہ میرے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ اس کے پاس اس رقم کی رسیدیں موجود تھیں۔ مہلت ختم ہوتے ہی وہ بڑی ڈھٹائی سے آ دھمکا۔ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ جب میری ملازم ارشاد علی نے ایک شام اس کے آنے کی اطلاع دی تو میں بپھر گیا۔ اس کمینے کو دھکے دے کر کوٹھی سے باہر نکال دوں۔ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ جی؟ ارشاد علی حیران رہ گیا۔ ظاہر ہے اسے یہی معلوم تھا کہ نصیر الدین میرا شریک کار ہے۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، میں پھر چیخا۔ ارشاد علی سٹپٹا کر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے نصیر الدین کی فکر نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس یہ ثبوت تھا کہ میں فرم سے دستبردار ہو چکا ہوں تو یہ کہ فرم نے مجھ پر 2.25 لاکھ روپے نکلتے ہیں، تو یہ روپے وہ مجھ سے فوری طور پر نہیں لے سکتا تھا۔ پہلے اسے مجھ پر کیس کرنا پڑتا، پھر اس کے دعوے کو ثابت کرنے میں ایک لمبا عرصہ نکل جاتا۔ یہ دیوانی کیس تھا جو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ کچہری کے چکر کاٹتے کاٹتے جوتیاں گھس جاتی ہیں، پھر برسوں میں جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے تو صرف چند دن درکار تھے، جس کے بعد اس خبیث اور بے ایمان کے سارے کس بل نکال دیتا۔ جاتے جاتے وہ چند سطری خط میرے نام لکھ گیا تھا۔
یہ خط مجھے ارشاد علی نے لا کر دیا۔ غصے کے باوجود میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر پرزے پرزے کر دیا۔ نصیر الدین نے مجھ پر کیس کرنے کی دھمکی دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ بہت باوسوخ آدمی ہے، جلد ہی مجھ سے اپنی رقم وصول کر لے گا۔ یہ واقعہ اس کے دوسرے دن کا ہے کہ مجھے بلدیہ چٹگام کی جانب سے خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں فوری طور پر بلدیہ کے متعلقہ حکام سے ملوں۔ مجھے اس طلبی پر بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال مجھے اپنا تجسس دور کرنے کے لیے بلدیہ کے دفتر پہنچنا پڑا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے بلدیہ کی طرف سے جو خط بھیجا گیا تھا اس پر اشد ضروری درج تھا۔ بلدیہ کے دفتر پہنچ کر مجھے متعلقہ افسر تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا اور خد و خال سے چڑچڑے مزاج کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرایا تو وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، تو آپ ہیں شیخ کرامت، آ گئے آپ؟ جی، میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے سکون سے کہا۔ تشریف رکھیے۔ اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، فرمائیے مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ ہفتے بھر میں 3 خط آپ کو لکھے جا چکے ہیں۔ معلوم نہیں آپ سرمایہ دار لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ منہ بگاڑ کر کہنے لگا، مگر مجھے تو یہ پہلا خط ملا ہے جناب۔ میں نے احتجاج کیا، آپ بلا سبب میری طرف سے بدگمان ہو رہے ہیں، اور یہ بتائیں کہ کیا بات ہے؟ بات بہت اہم ہے، اس نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ احکام براہ راست ڈھاکہ سے آئے ہیں جن کی تعمیل جلد سے جلد ضروری ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں حیرت سے بولا، وہی سمجھانے تو بلایا ہے میں نے۔ اس نے دیدے گھمائے اور پھر بولا، جہاں آپ کی کوٹھی واقع ہے وہاں سے ہمیں ایک سڑک نکالنا ہے۔ وہ کس خوشی میں نے اس کے لہجے سے تپ کر کہا۔ اس خوشی میں یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھی ہوئی ایک فائل کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ گورنر صاحب کا حکم ہے۔ میں فائل میں لگے ہوئے کاغذ کو پڑھنے لگا۔ گزشتہ دنوں گورنر صاحب نے چٹگام کا دورہ کیا تھا، وہ کہتا رہا۔ گورنر صاحب اس طرف سے بھی گزرے تھے جہاں آپ کی کوٹھی ہے۔ اس جگہ راستہ بہت تنگ ہے۔ انہوں نے موقع ہی پر حکم دیا تھا کہ سڑک کو کشادہ کیا جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ، لیکن وہ میری پراپرٹی ہے، سرکاری نہیں۔ میں نے فائل بند کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ بہت خوب۔ اس کا لہجہ پھر تنزیہ ہو گیا۔ آپ کے خیال میں حکومت کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی قدم اٹھا سکے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ لوگ میری مرضی اور منشا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ میرا قانونی حق ہے۔ مجھے جانے کیوں اس پر غصہ آئے جا رہا تھا۔ دیکھیں، حکومت سے ٹکر لینا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس نے گویا دھمکی دی۔ حکومت آپ کو اس کا معاوضہ دے گی، یوں ہی آپ کی جگہ پر قبضہ نہیں کرے گی، اور اگر میں معاوضہ لینے پر تیار نہ ہوں، میں نے اسے گھورا، تو مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یعنی آپ زبردستی میری کوٹھی مسمار کر دیں گے۔ میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا، ممائنی خیز لہجے میں بولا۔ میرا فرض تھا کہ آپ کو بلا کر یہ بتا دوں کہ اسی مہینے کے اندر اپنی جگہ کا کوئی بندوبست کر لیں۔ آپ کے پاس صرف 20 روز ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی سے آ جاتے تو ممکن ہے کہ 1 ہفتہ اور مل جاتا۔ یہ تو زبردستی ہوئی۔ جو بھی سمجھیں آپ، اس سلسلے میں کل تک آپ کو تحریری طور پر حکم نامہ مل جائے گا۔ میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی، پھر بولا، آپ جا سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں سنیں، اس نے گویا مجھے چڑھایا،
اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ میں خوب جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جب میں اس کے کمرے سے نکل رہا تھا تو میری سماعت میں ایک آشنا سی ہنسی سنائی دی۔ میں چونک اٹھا، اس کے ساتھ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ یہ ہنسی ماہپارہ کی تھی، میری دشمن جاں کی ہنسی، جسے یقیناً میں ہی سننے کا اہل تھا۔ کہو شیخ، کیسی رہی؟ میں نے ماہپارہ کی زہریلی آواز سنی، پھر دوبارہ اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی جو رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئی۔ تو یہ سارا چکر اسی کا چلایا ہوا ہے۔ چلتے چلتے میں سوچنے لگا، اس کا تعلق بھی میرے عمل سے تھا۔ میرے لیے ضروری تھا کہ جس جگہ عمل شروع کیا ہے وہیں پورے 40 دن تک بلا ناغہ عمل جاری رکھوں۔ عمل کے لیے میں جگہ نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے حساب لگایا، ابھی مجھے عمل کرتے ہوئے صرف 10 روز ہوئے تھے۔ میرے پاس 20 دن اور تھے۔ مہلت کے مطابق گویا 10 دن پہلے میری کوٹھی مسمار کر دی جاتی اور میں اس طرح اس جگہ پر عمل جاری رکھنے کی پابندی کو پورا نہ کر پاتا۔ یہ معاملہ پولیس کا نہیں تھا کہ کچھ لے دے کر جان چھوٹ جاتی۔ میں اس لیے فکر مند تھا۔ بہرحال ابھی میرے پاس سوچنے کے لیے وقت تھا۔ دوسرے دن مجھے بلدیہ کی طرف سے ایک اور تفصیلی خط ملا۔ اس میں کوٹھی کی قیمت 60,000 مقرر کی گئی تھی۔ یہ قیمت تحریر کے مطابق اسٹیٹمنٹ کے بعد مقرر کی گئی تھی۔ لکھا تھا کہ میں 28 فروری تک کوٹھی خالی کر دوں اور اس کا معاوضہ بلدیہ سے وصول کر لوں۔ میں نے کچھ سوچ کر وہ رجسٹری خط سنبھال کر رکھ لیا۔ 3-4 دن اور گزر گئے، ابھی تک میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ 7ویں دن مجھے عدالت کی طرف سے سمن ملے اور میں کھول کر رہ گیا۔ نصیر الدین نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ 2 روز بعد مجھے عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ وہ وقت میرے سونے کا تھا۔ دن میں سونا میرے لیے بہت ضروری تھا تاکہ رات کو عمل کرتے وقت میرے ذہن پہ غنودگی نہ رہے۔ بہرحال مقررہ دن سے پہلے مجھے ایک وکیل کرنا تھا۔ ایڈوکیٹ چودھری سے میں نے صرف اتنا کہا کہ وہ کسی بھی طرح 1 مہینہ گزار دے اور تاریخیں لیتا رہے، مگر اس کے باوجود مجھے پہلی پیشی پر عدالت میں حاضری دینا ہی پڑی۔ خلاف توقع اگلی تاریخ اسی ماہ میں پڑی، جبکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ وکیل نے مجھے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، میں تاریخ بڑھوا لوں گا۔ مجھے نہ تو اس کوٹھی سے کوئی جذباتی لگاؤ تھا کہ وہیں رہتا، پر وہیں رہنے پر اصرار کرتا، اور نہ ہی نصیر الدین نے مجھ پر جتنی رقم کا دعویٰ کیا تھا اس کی کوئی پرواہ تھی۔ سارا مسئلہ وقت کا تھا، اور وقت کسی طرح میرے حق میں نہیں تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ نصیر الدین کا معاملہ بھی خالی ذلت نہیں۔ اس سلسلے میں بھی ماہپارہ کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ وہ چاہے جتنا بے ایمان صحیح، مگر اتنی دیدہ دلیری کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا کہ جو رقم مجھ پر واجب الادا نہیں تھی اس کے لیے دعویٰ دائر کر دیتا۔ بلدیہ کی طرف سے دی جانے والی مہلت پوری ہونے میں 5 دن باقی تھے کہ مسلسل سوچتے آخر میں نے ایک راہ نکال لی۔ اس کا واحد دار و مدار بلدیہ والوں پر تھا کہ وہ میری تجویز پر اتفاق کرتے یا نہ کرتے۔ بہرحال میں نے آخری کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور بلدیہ کے دفتر پہنچ گیا۔ مجھے اس افسر سے ملنے کے لیے پورے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، جس سے پہلے بھی میں مل چکا تھا۔ موصوف کسی ضروری میٹنگ میں تھے۔ میں اس عرصے میں کھولتا رہا۔ بہرحال کسی طرح خدا خدا کر کے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی گویا میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔
آپ یقیناً کوئی معاوضہ لینے آئے ہوں گے، یہ کہہ کر وہ رکے بغیر بولا، جب تک کہ بلدیہ کو قبضہ نہیں مل جائے گا ادائیگی نہیں ہوگی۔ میں معاوضہ لینے نہیں آیا، سمجھے آپ؟ میں اپنے غصے پر قابو پا کر آگے بڑھا اور پھر اس کے کہے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ میرا وقت بہت قیمتی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ آپ کے قیمتی وقت کا مجھے پوری طرح احساس ہے، لیکن میں بھی گھر سے فالتو نہیں ہوں، کوئی وجہ ہے جو آیا ہوں، بیان کریں۔ میری کوٹھی خاصی بڑی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو سڑک ہی کشادہ کرنی ہے، اور اس نے یہ پوری کوٹھی کو مسمار کرنا ضروری نہیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، پھر یہ کوٹھی کا نصف حصہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مگر کیوں؟ دراصل یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے اس لیے اوپر والوں کو ایک تجویز دی تھی جس کی منظوری مل گئی ہے۔ اس کے بعد پوری کوٹھی ہی مسمار کرنا پڑے گی۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ میری نہیں آپ کی ملکیت ہو۔ مجھے دوبارہ غصہ آ گیا۔ اگر فی الحال نہیں تو چند دن بعد ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں چبھن تھی۔ پھر وہ خود ہی بولا، دراصل علاقہ بہت کنجسٹڈ ہے، وہاں کوئی چھوٹا سا پارک بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہی تجویز اوپر بھیجی تھی، اور وہ جگہ خواہ مخواہ خالی پڑی رہے گی۔ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ وہاں پارک بنا دیا جائے۔ اب سڑک کو کشادہ کرنے کے بعد جو جگہ بچے گی وہاں پارک بنے گا۔ کیا یہ تجویز واپس نہیں لی جا سکتی؟ میں نے یہ سوال کرتے ہوئے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کیا۔ آپ یہ کیا بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں؟ سرکاری فیصلے آپ کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ آپ جا سکتے ہیں، خواہ مخواہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا۔ مجھے اب عدالت ہی سے رجوع کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ضرور، میں نے تو پہلے ہی آپ کو مشورہ دیا تھا۔ دیر کر دی آپ نے۔ ہاں، یقیناً دیر ہو گئی، میں نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دراصل وہ کمرہ جہاں میں عمل کرتا تھا کوٹھی کے آخری حصے میں تھا۔ اگر کوٹھی کا نصف بیرونی حصہ مسمار بھی کر دیا جاتا تو فی الحال میں صبر کر لیتا اور وہیں رہتا، مگر اس خبیث نے بالا ہی بالا ایک پارک کی منظوری بھی لے لی، اور اب یہ راہ بھی میرے لیے بند کر دی تھی۔ معاملہ صرف 10 روز کا تھا۔ اگر کسی طرح 10 روز گزر جاتے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے بلدیہ والے پوری کوٹھی مسمار کرتے یا آدھی، مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب یہی واحد صورت رہ گئی تھی کہ میں اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرتا۔ مجھے کیس جیتنے یا ہارنے سے بھی کوئی فائدہ یا نقصان نہیں تھا۔ سارا مسئلہ 10 دن کا تھا کہ 10 دن بلدیہ کو کسی طرح کوٹھی مسمار کرنے سے روکا جائے۔ میں وہاں سے سیدھا کچہری پہنچا۔ ایڈوکیٹ چودھری اپنے دفتر میں نہیں تھا۔ اس کے محرر نے بتایا کہ چودھری صاحب کسی کیس کی پیروی کرنے کسی عدالت میں گئے ہیں۔ مجھے تقریباً پون گھنٹے انتظار کرنا پڑا، اور اس عرصے میں بہت بیزار ہوا۔ اس دوران میری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے طبیعت میں اور بھی جنجلاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ کہیے چودھری صاحب، کیسے آنا ہوا؟ ایڈوکیٹ چودھری نے آتے ہی خوش مزاجی سے پوچھا۔ کیس کی تاریخ تو پرسوں ہے۔ وہ غالباً یہ سمجھا کہ میں نصیر الدین والے کیس میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ نہیں ہے چودھری صاحب، میں بولا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کیس میں نئی تاریخ لے لیں گے۔ پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نیا چکر ہے؟ ہاں، میں نے کہا، اور شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتا دی۔ وہ سوچنے لگا،
پھر ذرا دیر بعد بولا، اس سلسلے میں بلدیہ کی طرف سے آپ کو جو خط ملے ہیں وہ لائے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ نہیں، اس وقت تو نہیں لایا، میں نے جواب دیا۔ دراصل اس وقت میں بلدیہ کے دفتر سے ہی آ رہا تھا۔ پھر میں نے آج وہاں جانے کی وجہ بھی بتا دی اور بلدیہ والوں کے نئے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا کہ وہ وہاں پارک بھی بنانا چاہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے شیخ صاحب کہ اس معاملے میں صوبائی حکومت کے ایما بھی شامل ہے اور براہ راست گورنر نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے، اس لیے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں چودھری صاحب، میں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر صرف بلدیہ کا معاملہ ہوتا تو کامیابی کے امکانات تھے۔ اس کیس میں آپ نے جو صورتحال بتائی ہے، اس میں مشکل ہی ہے کہ ہم کیس جیت سکیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دم دلاسے نہیں رکھنا چاہتا۔ بہرحال آپ ایسا کریں کہ آج رات کو 7-8 کے درمیان گھر وہ کاغذات لے کر آ جائیں۔ ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، اور آپ کو کوئی نہ کوئی راہ نکالنا ہی پڑے گی، میں نے زور دے کر کہا۔ دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے، آپ آئیں تو صحیح۔ یہ کہہ کر چودھری اپنے محرر سے کسی کیس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میں نے اس سے اجازت چاہی۔ خدا حافظ۔ اس نے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بلدیہ کی جانب سے مجھے 2 ہی خط ملے تھے۔ میں رات کو وہ خط لے کر 7:30 بجے کے قریب ایڈوکیٹ چودھری کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے آپ کی کوٹھی دیکھی ہے، ایڈوکیٹ چودھری ایک خط پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ انہوں نے 60,000 روپے بطور معاوضہ بہت کم لگائے ہیں۔ اسسمنٹ صحیح نہیں ہوا۔ مجھے رقم سے کوئی دلچسپی نہیں چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اگر یہ رقم 60,000 کے بجائے 8,000 بھی ہوتی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو دراصل یہ چاہتا ہوں کہ کوٹھی پر بلدیہ کا قبضہ نہ ہو۔ یہ تو مشکل ہے شیخ صاحب، میں آپ کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینا چاہتا، اور یوں بھی اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں مجھ سے بہت پہلے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ صرف چند دن معاملہ ٹل جائے؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، چند دن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے کہ 10 مارچ تک کوٹھی کو مسمار نہ کیا جائے۔ میں نے عمل کی مدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے نصیر الدین والے کیس میں بھی شاید اسی تاریخ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلی تاریخ بہرحال 10 مارچ کے بعد پڑنی چاہیے۔ کیا 10 مارچ کو کوئی خاص اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ کہیں کسی نجومی وجومی نے تو آپ کو یہ تاریخ نہیں بتائی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں نجومیوں کے چکروں میں نہیں پڑتا، میں نے دانستہ ایک جھوٹ بولا۔ دراصل 10 مارچ کو میں ایک کاروباری معاہدہ کرنے والا ہوں، جس کے بعد مجھے بڑی رقم مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، آدمی جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو بات ہے، اس نے میری تائید کی۔ ہاں، تو پھر میرا سوال، یعنی 10 مارچ تک ممکن ہے کہ بلدیہ کو کوئی قدم اٹھانے سے روکا جا سکے؟ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی جس پر آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا؟ یہ کہ اسسمنٹ صحیح نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ اس بنیاد پر وقت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو رقم سے کوئی دلچسپی ہے یا نہیں۔ اسے بہرحال جواز بنایا جا سکتا ہے کہ صحیح قیمت مقرر نہیں کی گئی۔ اگر آپ کہیں تو کیس تیار کرتا ہوں۔
اس طرح کہ آپ کو امید ہے کہ مطلوبہ مہلت مل جائے گی؟ میں نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں، وہ بولا۔ پہلا کام تو ہم یہی کریں گے، اس سلسلے میں عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیں گے اور اس کے بعد اسسمنٹ کی درخواست دیں گے۔ اسسمنٹ بہرحال اتنا وقت تو گزر ہی دے گا، یعنی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وقت سے پہلے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قیاس ہی ممکن ہے۔ اگر انہوں نے 10 مارچ سے پہلے ری اسسمنٹ کی کارروائی مکمل کر لی تو؟ آپ تو ناحق گھبرا رہے ہیں شیخ صاحب، وہ ہنسا۔ ارے بھائی، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم اس اسسمنٹ کو قبول ہی کر لیں گے، اس پر بھی تو اعتراض داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالتی معاملات ہیں، وقت کو کس طرح ٹالا جاتا ہے اس کے 75 طریقے ہم لوگوں کے پاس ہیں۔ نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں، اس سے تو بہرحال آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، صرف وقت ٹالنے کا ہی تو معاملہ ہے۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، یہی تو ہوگا کہ ہماری درخواست خارج ہو جائے گی، ہم کیس ہار جائیں گے، جس کے لیے آپ پہلے سے ہی تیار ہیں، پھر فکر کس بات کی؟ تو پھر ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ کیس تیار کریں، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ پھر آج ہی رات مجھے تیاری کرنا پڑے گی، یہ کہہ کر اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور وکالت نامہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس پر دستخط کر دیں۔ میں نے وکالت نامے پر دستخط کر دیے اور اس کی فیس بھی ادا کر دی۔ وہ مہنگا وکیل ضرور تھا، مگر میں اس سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے بہرحال اس وقت میرے ذہن پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ آپ صبح 9:30 بجے کچہری آ جائیے گا، اس نے چلتے وقت مجھ سے کہا۔ بہتر ہے، میں نے جواباً اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے دن بمجبوری مجھے پھر نیند کی قربانی دینی پڑی اور میں وقت پر کچہری پہنچ گیا، حالانکہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اور پھر جب ایڈوکیٹ چودھری نے اسی روز عدالت سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا تو مجھے سکون ہوا۔ اب بلدیہ فوری طور پر میری کوٹھی کو مسمار نہیں کر سکتی۔ چودھری نے اسسمنٹ کی درخواست بھی اسی دن دے دی تھی تو اور اس بنیاد پر اسٹے آرڈر ملا تھا۔ جزوی طور پر ماپارا کا یہ حربہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرا دل کچھ مطمئن سا نہیں تھا۔ ہر لمحے مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ خدا جانے کب کیا ہو جائے۔ اسی فکر نے میری صحت پر بھی برا اثر ڈالا تھا۔ میں تو پہلے ہی زیر علاج تھا اور دواؤں کے بل پر چل رہا تھا۔ ان واقعات نے مجھے اور بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسرے دن صبح جب ڈاکٹر امتیاز میری گردن کے زخم کی ڈریسنگ کرنے آیا تو میں نے اس سے اپنا چیک اپ بھی کرایا اور شکایت کی، پہلے کی نسبت میں اب کافی جسمانی کمزوری محسوس کرنے لگا ہوں ڈاکٹر۔ مجھے تو یہی حیرت ہے شیخ صاحب کہ آپ چلتے پھرتے کیسے ہیں؟ ڈاکٹر امتیاز بولا۔ آپ کا مرض آخری مراحل میں ہے اور آپ کو آرام کی شدید ضرورت ہے۔ بس ان دنوں یہی ممکن نہیں ڈاکٹر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہوں گا کہ راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صرف چند دن کی بات ہے ڈاکٹر۔ میرے منہ سے نہ جانے کیسے یہ بات نکل گئی۔ ڈاکٹر امتیاز اس بات کا اور ہی مطلب سمجھا اور مجھے تسلی دینے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں شیخ صاحب، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ رپورٹس کے مطابق تو آپ کی موجودہ حالت بھی قابل یقین ہے، آپ کو بستر سے ہلنا بھی نہیں چاہیے، مگر آپ خدا کے فضل سے چلتے پھرتے ہیں اور بظاہر صحت مند بھی نظر آتے ہیں۔ میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر لمحے بھر کو اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی، پھر وہ خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسے یہ بات کسی طرح معلوم ہو سکتی تھی کہ میں چند دن کی بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ عمل کرتے ہوئے اب تک 26 دن گزر چکے تھے اور 27ویں شب کا ذکر ہے
کہ میں صبح ہونے سے قبل اپنے کمرے سے نکل کر حسب معمول چوراہے پر روٹی رکھنے جا رہا تھا۔ اب تک میرا عمل تمام شرائط کے ساتھ پوری طرح جاری تھا۔ صدر دروازے تک پہنچنے کے لیے ابھی میں نے ایک راہداری سے ہی گزرا تھا کہ مجھے اپنی دائیں جانب کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور پھر فنکار سی سنائی دی۔ بے اختیاری میری نگاہ اس پر اٹھ گئی اور میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر خود بخود رک گئے۔ اس طرف میری ایک ہندو بنگالی ملازمہ کا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں مجھے خفیف سی روشنی دکھائی دی جو کچھ غیر فطری سی تھی۔ وہ نہ بلب کی روشنی معلوم ہو رہی تھی نہ کسی چراغ کی۔ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا سانپ اس کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آنا فطری امر تھا کہ میری بنگالی ملازمہ سریتا کے زندگی کو خطرہ ہے۔ سانپ کمرے میں داخل ہو کر اسے ڈس لیتا۔ فوری طور پر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سریتا کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں، مگر دوسرے ہی لمحے جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ مجھے عمل کی شرائط کے مطابق چوراہے پہ روٹی رکھ کر واپس آنے تک کسی سے کلام نہیں کرنا تھا۔ اگر میں دانستہ یا نادانستہ ایسا کر گزرتا تو عمل باطل ہو جاتا۔ ماپارا کا ایک اور حربہ، میں نے سوچا اور دل ہی دل میں ہنسا۔ پھر میرے قدم تیزی سے صدر دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ خیریت یہ ہوئی تھی کہ میں اس دوران مڑ کر نہیں دیکھا تھا، صرف چلتے ہوئے رک کر اس طرح نظر اٹھائی تھی۔ سریتا کے کمرے میں غیر فطری سی روشنی نظر آنا اور پھر کھڑکی کے راستے سانپ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھنا، میرے نزدیک سب کچھ فریب نظر تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی کوٹھی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی ذرا دیر باقی تھی اور ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے کوٹھی میں قدم رکھا تو مجھے خلاف معمول اپنے اعصاب پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ میری واپسی اسی راہداری سے ہونا تھی جس سے گزر کر میں باہر گیا تھا۔ اب میں چوراہے پر اپنے ہمزاد کے لیے روٹی رکھ کر آ چکا تھا اور عمل کی تمام شرائط پوری کر دی تھی۔ اب کسی بھی فریب نظر یا فریب سماعت یا میرے بولنے سے عمل باطل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس راہداری سے گزرتے ہوئے میں چونک اٹھا۔ سریتا کے کمرے میں اب بھی وہی پراسرار روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی مدھم سی دبی دبی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ آواز 100% مردانہ تھی۔ میں رک گیا۔ اب میں بجا طور پر یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ کوٹھی سے جاتے ہوئے میری نگاہ سے جو منظر گزرا تھا وہ فریب نظر ہرگز نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ تھا ضرور۔ کیا؟ یہ جاننے کے لیے دبے پاؤں میں اس طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر کھڑکی اب تک کھلی ہوئی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کمرے کا اندرونی منظر اب تک میری نظروں سے اوجھل تھا مگر اندر گونجنے والی سرگوشیاں اب مجھے واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مردانہ آواز میرے ملازمین میں سے کسی کی نہیں تھی۔ وہ آواز میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ کون شیخ کرامت؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو میرے ساتھ چل۔ میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا۔ مجھے مردانہ آواز سنائی دی جو کوئی بھی تھا یقیناً سریتا سے مخاطب تھا۔ میں تیری بنتی کرتی ہوں، مجھے یہاں چین سے رہنے دے اور چلا جا۔ یہ التجا آمیز آواز سریتا کی تھی۔ ہاں، یہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ ابھی کے شیخ کے بچے نے تجھے خراب تو نہیں کر دیا؟ بول، جواب دے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر میرے انتقام سے نہیں بچ سکے گا۔ تو یہاں آ کیسے گیا میرے بند کمرے میں؟ مجھے تو یہی حیرت ہے۔ سریتا کی آواز آئی۔ جواب میں ہلکی سی مردانہ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، میں یہاں اپنی شکتی کے بل پر آ گیا۔
تو اگر 7 پردوں میں بھی ہوتی تو میں تجھ تک پہنچ جاتا۔ تجھے نہیں معلوم سریتا، میں نے تیری خاطر کتنی جگہوں کی خاک چھانی ہے اور کتنی تپسیا کی ہے۔ جب مجھے یہ گیان پراپت ہوا ہے تو اسی سے سمجھ لے کہ مجھ میں کتنی شکتی آ گئی ہے۔ کیا تو بھول گئی کہ تیری ہی خاطر میں نے شنکر کا خون کر دیا تھا؟ کیوں؟ کیا وہ تجھے چاہنے لگا تھا؟ اور میں اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ شنکر ہو یا، مگر میں تو آج بھی شنکر کو چاہتی ہوں اور تجھ سے نفرت کرتی ہوں، خبیث بوڑھے۔ سریتا کی آواز میں بلا کی نفرت تھی۔ ہاں، مجھے خبر ہے کہ شنکر کو کسی سانپ نے نہیں ڈسا، تو نے ڈسا تھا۔ تو نے ہی اس کی جھونپڑی میں زہریلے سانپ کو لا کر چھوڑا تھا۔ چلا جا شمبھو، چلا جا یہاں سے، ورنہ میں تیرا خون کر دوں گی۔ اب سریتا کی آواز کچھ تیز ہو گئی تھی۔ غصہ کرتی ہے تو مجھ پہ؟ تو اور زیادہ پیاری لگ رہی ہے، ڈھٹائی سے کہا گیا۔ پھر ہنسی کی آواز آئی۔ تو میری بے بسی پر ہنس رہا ہے؟ اچھا، میں بتاتی ہوں تجھے۔ سریتا کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔